السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، ہمیں دیکھنے، سننے، سوچنے، سمجھنے کی صلاحیتیں بخشی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہمارے ارد گرد، آس پاس، اوپر نیچے خود سے خود نہیں بنی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ کالج خود بن گیا تو یہ بات درست نہ ہوگی، اگر کوئی یہ کہے کہ یہ لیپ ٹاپ خود بن گیا تو یہ بھی درست نہیں۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز، کوئی بھی چیز خود نہیں بنتی، کوئی بنانے والا ہی اس کو بناتا ہے۔ اسی طرح یہ زمین، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ درخت، یہ پانی، یہ ہوا، ان میں سے کوئی بھی چیز خود سے خود نہیں بنی۔ اور بحیثیت مسلمان کے ہم سب جانتے ہیں کہ ان کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، اسی نے سب کچھ بنایا ہے۔ پھر دوسری چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہے۔ مثال کے طور پر یہ پانی کی بوتل اس لیے بنائی گئی ہے کہ اس کے اندر پانی رکھا جائے اور وقت ضرورت استعمال کیا جائے۔ یہ لائٹ اس لیے بنائی گئی ہے کہ اگر کمرے میں روشنی کم ہو یا نہ ہو تو اس کو جلا لیا جائے۔ اسی طرح یہ کرسی اس لیے بنائی گئی کہ آپ اس پہ بیٹھ سکیں۔ تو انسانوں نے بھی جتنی چیزیں بنائی ان کے بنانے کا کوئی مقصد تھا، بیکار میں نہیں کچھ بنایا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تخلیق کی ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، ان میں سے کوئی بھی بیکار نہیں ہے، سارے کے سارے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل فی فلق یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ جو ڈیوٹی، جو ذمہ داری ان میں سے کسی کی بھی اللہ تعالیٰ نے لگائی، وہ اس کو پورا کر رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں کی افادیت اپنی جگہ، لیکن ان میں سے انسان کو اللہ نے پیدا کیا جس کے لیے یہ ساری چیزیں بنائی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے ہے، تمہارے لیے اس نے بنایا ہے۔ اسی طرح سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے کہ انسان ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکے۔ اب یہ سب چیزیں تو کسی مقصد سے بنی اور انسان کے لیے بنی اور انسان فائدہ بھی اٹھا رہا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کیوں بنا ہے؟ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے خالق نے پیدا کیا اور بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ قرآن مجید میں فرمایا، سورۃ ذاریات میں آتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ گویا سب کچھ ہمارے لیے اور ہم اپنے رب کی عبادت کے لیے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ لیعبدونی کا مطلب ہے لیعرفونی، کہ لوگ مجھے پہچانے۔ تو یہ ساری چیزیں چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی پہچان کا ذریعہ ہیں۔ ان کے ذریعے ہم اپنے خالق کو پہچانتے ہیں اور پھر خالق کو پہچان کر اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائی اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کیا چیز ہے؟ عبادت کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان میں عبد سے نکلا ہے۔ عبد کہتے ہیں بندے کو، غلام کو۔ پہلے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ غلامی کا دور تھا اور جو غلام ہوتے تھے ان کو خرید لیا جاتا تھا، وہ خریدے ہوئے انسان ہوتے تھے۔
اور پھر وہ جس کے غلام ہوتے تھے وہ اس کی ہر بات مانتے تھے. ان کی اپنی کوئی سے نہیں ہوتی تھی، اپنی مرضی نہیں ہوتی تھی، انہیں اپنے آقا کی ہر بات ماننی ہوتی تھی کیونکہ وہ اس کے غلام تھے. اسی سے لفظ عبادت نکلا ہے. یعنی جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر وہ بات، ہر وہ کام جو اللہ کی مرضی اور پسند کے مطابق کر رہے ہیں وہ ساری کی ساری عبادت ہے. عبادت کا تعلق صرف نماز روزے سے نہیں، صرف حج اور زکوٰۃ سے نہیں، بلکہ عبادت کا تعلق پوری زندگی سے ہے. صبح سے لے کر رات تک ہم جو بھی کام کرتے ہیں ان میں سے ہر کام کو اگر ہم سوچ سمجھ کے کرتے ہیں اور اللہ کی پسند کے مطابق کرتے ہیں تو چاہے ہم کھانا پکا رہے ہوں، چاہے ہم کھانا کھا رہے ہوں، چاہے ہم کسی کو کھلا رہے ہوں، چاہے ہم گھر کی صفائی کر رہے ہوں، چاہے ہم پڑھنے کے لیے نکلے ہوں، چاہے ہم پڑھانے کے لیے نکلے ہوں، چاہے ہم کوئی جاب کر رہے ہوں، ہم کچھ بھی کر رہے ہوں، اگر ہمارا کام ٹھیک ہے جس میں دو شرائط پائی جاتی ہیں، ایک یہ کہ ہماری نیت اچھی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور دوسرے یہ کہ اس کا طریقہ ٹھیک ہے، اس میں آنےسٹی ہے، تو یہ ہمارے سارے کام بھی عبادت ہے. ایک جھاڑو لگانا بھی عبادت ہے، گھر کو صاف ستھرا رکھنا بھی عبادت ہے. اور بائی دا وے مجھے بہت ہی خوشی ہوئی ہے کہ مردان ایک ایسا شہر ہے جس میں بہت صفائی ہے. تو مجھے جو فیلنگ آ رہی تھی وہ یہ کہ یہاں کے لیڈرز آنےسٹ ہیں، جنہوں نے اپنے لوگوں کا خیال رکھا ہے. اور یعنی چھوٹی سے چھوٹی گلیوں سے ہم غلطی سے یونیورسٹی کی طرف جا رہے تھے اور چھوٹی چھوٹی گلیوں میں گھس گئے، گلیاں بھی صاف اور سڑکیں بھی صاف اور دکانیں بھی صاف اور ہر طرف ایک خوشی اور ایک خوشحالی کی فیلنگ نظر آ رہی تھی. میں پچھلے 1-1.5 مہینے سے مسلسل ٹریولنگ کی حالت میں ہوں اور پاکستان کے مختلف صوبوں اور علاقوں میں جانے کا مجھے اتفاق ہوا ہے، تو یہاں آ کر حقیقی معنوں میں بہت خوشی ہوئی ہے. آپ لوگ خوش قسمت ہیں جو اس شہر میں رہتے ہیں، اور میری دعا ہے کہ یہ شہر اور زیادہ ترقی کرے. تو بات یہ ہے کہ ہم چاہے حکومت کر رہے ہوں، چاہے ہم خادم ہوں، خدمت کر رہے ہوں، ہم سروس کر رہے ہوں، ہم جاب کر رہے ہیں، ہم کچھ بھی کر رہے ہیں، اگر ہماری نیت اچھی ہے اور ہمارا طریقہ اچھا ہے تو یہ سب کچھ عبادت ہے. ہمارے دین میں، دین اسلام میں دین اور دنیا کو الگ نہیں کیا گیا. یہ کانسیپٹ غلط ہے کہ دین الگ ہے، آپ کا پرائیویٹ معاملہ ہے، آپ گھر میں جو چاہو کرو اور دنیا میں آپ بالکل کسی اور طریقے پہ چلو. نہیں، ہمارا دین ایک مکمل دین ہے جس میں زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہمیں رہنمائی دی گئی ہے. ایک صحابی تھے جنہوں نے یہ کہا کہ قرآن میں ہر سوال کا جواب ہے. تو سننے والے نے کہا کہ اچھا مجھے بتائیں قرآن میں بریڈ بنانے کا کیا طریقہ لکھا ہوا. تو وہ تھوڑی دیر کے لیے گئے اور جو بریڈ بنانے والا تھا اس سے پوچھ کر آ گئے. تو ان کا کہ بریڈ اس طرح بنتی ہے. ان کا کہ یہ قرآن میں لکھا ہے. ان کا نہیں، قرآن میں لکھا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جاننے والوں سے پوچھو اگر تمہیں معلوم نہیں. یعنی جو چیز تم نہیں جانتے جا کر کسی سے سیکھ لو. یہ بھی قرآن کا حکم ہے، تو یہ بھی عبادت ہے. تو ہمارا دین ہمیں شادی سے لے کر زندگی کے سارے کاموں سے لے کر پودگی، مرنے، اور صرف مرنے نہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں بھی بتاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. کیونکہ یہ وہ دین ہے، دین اسلام، جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے. کیونکہ پہلی چیز کیا ہے کہ جو بھی کام کریں نیت اچھی ہو، یہ دیکھ لیں کہ اللہ کی پسند کا ہے کہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے یا نہیں. اور پھر دل میں اس بات کی خوشی ہو کہ جو بھی میں کام کر رہی ہوں اس کا ریوارڈ مجھے اللہ دے گا، اور مجھے اللہ ہی سے امید ہے کہ وہ اس کو قبول کرے گا. تو یہ ساری سوچ اس کام کو دین کا کام بنا دیتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دین کے بارے میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے